إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی یکتائی اور اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں قرآن کا ایک بنیادی موضوع توحید بھی ہے، اور تقریباً قرآن کا ایک تہائی حصہ عقیدہ توحید اور اس سے متعلق باتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کا نام آپ کو قرآن کے ہر صفحے پر مل جائے گا، تقریباً ہر آیت میں اللہ کی کسی صفت کا تذکرہ آپ کو ملے گا اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر اس عقیدہ توحید کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے، اور کیوں عقیدہ توحید پر شریعت اسلامیہ میں اتنا زور دیا گیا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے انسانی زندگی کے اندر عقیدہ توحید کی ضرورت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی ان کی نسل کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس دنیا کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود انسانوں کو اللہ نے خود انہی پر گواہ بنایا، اور سب سے پہلا اللہ نے ہم اور آپ سے سوال کیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ سے ان کی نسل کو پیدا کیا، اور اس نسل سے اللہ رب العالمین سب سے پہلا سوال یہ کر رہا ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال توحید سے متعلق ہے، یہ سوال عقیدے سے متعلق ہے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اے انسان، دنیا میں جانے کے بعد اس عقیدے کی حفاظت کرنا، عقیدہ توحید سے اپنی زندگی کو منور رکھنا، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلا سوال
توحید کے بارے میں کر رہا ہے۔ قالوا بلا شہدنا، ہم انسانوں نے، ہم سب نے گواہی دی تھی، کہا تھا ہاں کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تو اکیلا رب ہے، تنہا اور اکیلا معبود ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، یہ عقیدہ توحید کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں سے سب سے پہلا سوال عقیدہ توحید سے متعلق کیا۔ یہ تو بات ہوئی اس دنیا کی جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو بلکہ کسی کو یاد بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہم نے نکالا تھا آدم کی پیٹھ سے، سوال کیا تھا، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیا تھا اور توحید سے متعلق سوال کیا تھا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیج دیا، اس دنیا میں، فانی دنیا میں انسان آ گیا جو دوسری دنیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان کو اگر اس کائنات میں کوئی چیز چاہیے تو اسے توحید چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو تنہا اور اکیلا معبود ماننا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اس توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچے کا جنم ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی اور دھرم کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہو، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک توحید کی اہمیت اور انسانی زندگی میں توحید کی ضرورت کہ ایک انسان پیدا ہو رہا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہو رہا ہے، توحید پر پیدا ہو رہا، اس عقیدے پر پیدا ہو رہا۔ ہاں یہ الگ بات کہ اس کے گھر والے اسے یہودی بنا دیتے اگر وہ یہودی ہیں، اس کے گھر والے اسے مجوسی بنا دیتے ہیں اگر وہ مجوسی ہیں، اس کے گھر والے عیسائی بنا دیتے ہیں اگر وہ عیسائی ہیں، اس کے گھر والے اس بچے کو اپنے اس دھرم میں ڈھال لیتے ہیں جس دھرم کے وہ ماننے والے۔ لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، عقیدہ توحید پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ بندہ پیدا ہو گیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، 1000 سال تک، 10 سینچری تک، 100 سالوں تک اس زمین پر شرک نہیں تھا، صرف توحید کے ماننے والے۔ گناہ ہو رہے تھے، چھوٹے بڑے گناہوں میں انسان ملوث تھا، لیکن شرک یہ سب سے بڑا گناہ جو ہے یہ اس زمین پر موجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ علم بھی مٹتا گیا۔ تو جس قوم میں نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس قوم کے اندر رفتہ رفتہ شرک آ گیا۔ اللہ نے پھر یہاں سے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بھی کیا تھا؟ عقیدہ توحید کی حفاظت، عقیدہ توحید کی دعوت۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، کیا پیغام دے کر کے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اے نبی، اے رسول، اے پیغمبر جا کر کے اپنی قوم والوں کو کہو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ عقیدہ توحید کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین رسولوں کو بھیج رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ ان کے اندر فلاں برائی ہے دور کرو، انہیں فلاں چیز کی طرف بلاؤ، ان کو فلاں کاموں میں مشغول رہنے کی دعوت دو۔ سب سے پہلا میسج، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا کام سارے رسولوں کا یہ تھا کہ وہ رسول لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، اس بستی کے لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دے اور کہیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور کائنات میں جس کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجا تو اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا فَاعْلَمْ
अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस दुनिया के अंदर आपके यहाँ बच्चा पैदा हो, किसी बेटी की विलादत हो, उस बच्चे को, उस बच्ची को सबसे पहली चीज जो आपको सिखाना चाहिए वो अकीदे तौहीद, वो अकीदे तौहीद है, अल्लाह की पहचान है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार है, अल्लाह के अलावा सारी चीज़ों की इबादत से अपने उस बच्चे और उस बच्ची को बचाना है। इसलिए कि अल्लाह कहता है जान लो अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। आप अगर कोई सबसे पहला इल्म सीखेंगे, उस इल्म का ताल्लुक अकीदे तौहीद से होगा। कोई जानकारी हासिल करेंगे, उस जानकारी का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से होगा। आप कोई इल्म हासिल करेंगे, उस इल्म का ताल्लुक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से होना चाहिए, उससे मुताल्लिक होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है। हम अपने बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? दुनियावी चीज़ें, घरेलू चीज़ें, बाहर की चीज़ें, रिश्तों की पहचान, बहुत अच्छी बात। सहाबा किराम का तरीक़ा ये था, सहाबा किराम अपने बच्चों को अल्लाह की पहचान कराते थे, कलेमा सिखाते थे। हम भी अपने बच्चों को कलेमा सिखाते, लेकिन अल्लाह की जो पहचान करानी चाहिए, हमारे यहाँ अल्लाह की पहचान हम अपने बच्चों को नहीं करवाते। इसीलिए हमारा बच्चा बड़े हो करके भी कभी कोई गलत काम कर रहा है, कभी किसी गलत चीज़ में मुलव्विस है, अकीदे की खराबी में मुब्तला हो गया। क्यों? इसलिए कि हमने बचपन से उसको अकीदा नहीं सिखाया, उसका अकीदा मजबूत नहीं किया है। मेरे भाइयों, ये अकीदे तौहीद की ज़रूरत है, ये अकीदे तौहीद की अहमियत है। और आगे बढ़ते हैं। तौहीद के बिना इस दुनिया के अंदर आपके पास सब कुछ हो, सब कुछ, तौहीद का अकीदा ना हो, आप पहले सफ़ के नमाजी बन जाएं, तौहीद का अकीदा ना हो, आप बेहतरीन ज़कात देने वाले बन जाएं, तौहीद का अकीदा ना हो, आप बेहतरीन तरीके से रमज़ान के फ़र्ज रोज़े रखने वाले बन जाएं, तौहीद का अकीदा ना हो, आप हर साल हज के सफ़र पर चले जाएं, तौहीद का अकीदा ना हो, आप साल भर में 2-2 उम्रा करने चले जाएं, ये सारी बड़ी बड़ी नेकियां तौहीद ना होने की बुनियाद पर आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। अगर आपको अपना अमल कबूल करवाना है, अगर आपको अपनी सारी नेकियों का अल्लाह के यहाँ सवाब चाहिए, तौहीद को बचाइए, तौहीद की हिफाजत कीजिए, इसकी सलामती की फिक्र कीजिए, इसको मजबूत कीजिए और सबसे पहले इस पर निगाह रखिए। इसलिए कि अल्लाह कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख्सरीना अमाला, नबी कहिए, इनसे सवाल कीजिए, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो अमल करने के बावजूद खसारा, घाटा और नुकसान उठाने वाले हैं? कौन है ये वो लोग? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में की गई सारी मेहनतें, सारी कोशिशें, सारी नेकियां, सारी अच्छाइयाँ, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुनआ, जिन अमाल के बारे में ये समझ रहे थे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अल्लाह के नज़दीक मेरा बहुत ऊंचा मकाम है, समझ रहे थे कि बहुत अच्छा किया है, बहुत सारा सवाब मिलेगा, लेकिन तौहीद वाले नहीं थे, अकीदे तौहीद पर कायम नहीं थे, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और को शरीक कर रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहलवाया, कहिए कि ऐसे लोग खसारा उठाने वाले हैं। और अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा ये बताइए, ज़माने जाहिलियत में एक बंदा था, बड़ा नेक था, आज ऐसी बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी अच्छाइयों के काम करते हैं, वो लोग समाजी खिदमात में मुलव्विस हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जितना उनकी निगाह समाजी खिदमात पर है, जितनी उनकी निगाह लोगों की ज़रूरियात पूरी करने पर है, उतनी निगाह अक़ीदे तौहीद की सलामती पर नहीं है, उतनी निगाह लोगों को अल्लाह की पहचान कराने पर नहीं है। पूछा अम्मा आयशा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में एक बंदा बड़ा नेक, क्या नेकियां थी? सिला रहमी करता था, रिश्तेदारी जोड़ता था, बेवाओं की मदद करता था, यतीमों की खबरगिरी करता था, ज़रूरतमंदों के काम आ जाता था, उसका घर गरीबों का ठिकाना होता था, भूखों को खाना खिलाता था। फ़हल ज़ाका यनफ़उहु, ये सारी अच्छाइयाँ उसके यहाँ थी। सोशल वर्क करने वाला, समाजी खिदमात करने वाला, समाजी खिदमात करने में एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा फेस था, सोशल वर्कर था। अल्लाह के नबी, क्या ये सारी नेकियां, क्या ये सारी अच्छाइयां अब्दुल्ला बिन जुदान के काम आएंगी? फ़हल ज़ाका यनफ़उहु, कोई फ़ायदा होगा?
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فائدہ ہوگا. کیوں؟ انہو لم یقل یوما، زندگی میں اتنے سال زندہ رہا، اللہ کی نعمتوں میں رہا، سارے اچھے کام کرتا رہا، بہت ساری نیکیاں کی، لیکن ایک نیکی جو اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے، ایک نیکی جو اس کائنات کے اندر سب سے بڑی اچھائی اور خوبی ہے، انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. شرک کرتا تھا، شرک سے توبہ نہیں کیا، عقیدہ توحید سے دور تھا، عقیدہ توحید پر نہیں آیا، اللہ سے کسی دن یہ نہیں کہا اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا. میرے بھائیو، یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے. زندگی کے اندر سب کچھ ہے، ساری نیکیاں ہیں، ساری اچھائیاں ہیں، لیکن توحید کی دولت نہیں ہے. اللہ کی قسم، آپ کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آنے والا. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی کسی بھی ایک نیکی کا، اس لیے کہ آپ کے پاس نیکیوں کے سردار، عقیدے کی بنیاد، عقائد میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی چیز اللہ کی ذات کا تعارف اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار آپ کی نیکیوں میں سب سے پہلے نمبر پر نہیں ہے. اس لیے آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. یہ عقیدہ توحید کی ضرورت. اور آگے بڑھیں. زندگی کے اندر توحید مصیبتوں میں سب سے بڑا سہارا ہے. آپ کو پتا ہے جس کے پاس توحید ہوتی ہے نا وہ مصیبتوں میں نکھر جاتا ہے، اور جس کے پاس توحید نہ ہو وہ مصیبتوں میں بکھر جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے ستائے گئے، مارے گئے، کاٹے گئے، مکہ کی ریتیلی زمین پر دھوپ کی حالت میں، ٹھیک دوپہر میں ننگے بدن لٹا دیے گئے، اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا، چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا. چھوڑ دو، عقیدہ توحید سے سمجھوتا کر لو، مان جاؤ اور باپ دادا کے دین کو اختیار کر لو. کیا طاقت تھی، کیا قوت تھی کہ صحابہ کرام نے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کر لیا لیکن پلٹنا گوارا نہیں کیا. یہ توحید کی طاقت تھی، یہ توحید کی طاقت تھی کہ حضرت بلال جیسے انسان، غلام مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے بلال پلٹ آؤ، محمد کا طریقہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بلال کہہ رہے نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا اور اکیلا معبود ہے. کیا بات تھی، کیا طاقت تھی، کون سی ایسی انرجی تھی ان کے پاس کہ جس انرجی کی بنیاد پر، جس طاقت و قوت کی بنیاد پر انہوں نے ظلم سہ لیا، ستم برداشت کر لیا، مصیبتیں جھیل لیا، ساری کٹھنائیاں اور پریشانیاں برداشت کر لی، لیکن چھوڑا نہیں اس دین کو، اس لیے کہ ان کے پاس ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کی نیکی تھی. ایک بار جو اس دین کو اپنا لیتا تھا، جو توحید کو اختیار کر لیتا تھا، وہ پلٹنا گوارا نہیں کرتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ جو نئے لوگ یہ مسلمان ہو رہے ہیں، نیا دین اختیار کر رہے ہیں، ان کو اتنا مارا جا رہا ہے لیکن یہ لوگ یہ دین چھوڑ نہیں رہے ہیں. کیا بات ہے. ہاں یہ بات عقیدہ توحید کی ہے، ہاں یہ پاور عقیدہ توحید میں ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں ایک بندہ جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں مصیبت آئے تو اس مصیبت کی بنیاد پر وہ الگ الگ جگہوں کا چکر لگاتا ہے. آج یہ دربار، کل فلاں دربار، آج یہ بابا، کل فلاں بابا. وہ نکھرتا نہیں ہے، وہ ایک در پر نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کی ذات کا تعارف نہیں ہے، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے اور اس نے اللہ کو جانا ہی نہیں. عقیدہ توحید میں وہ مضبوط نہیں ہے. جو عقیدہ توحید میں مضبوط نہ ہو، 5 سال اولاد نہ ہو تو تعویذ کا سہارا لینے لگتا ہے، 5 سال اولاد نہ ہو تو ٹونے ٹوٹکے پر آ جاتا ہے، 5 سال اولاد نہ ہو تو وہ کسی غیر اللہ کے آستانے کا چکر لگا لیتا ہے، 5 سال تک اولاد نہ ہو تو وہ کسی ایسے انسان کے پاس چلا جاتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ فلاں صاحب اولاد دے دیتے ہیں، بگڑیاں بنا دیتے ہیں، مصیبتوں میں سہارا بن جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے، جس کے پاس عقیدہ توحید ہو، اس کی زندگی میں مصیبتیں لاکھ آئیں،
آج بھی مصیبت، کل بھی مصیبت، پرسوں بھی مصیبت، مصیبتوں میں پڑنے کے باوجود وہ بکھرتا نہیں ہے، وہ نکھرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقیدہ توحید ہے، اس نے عقیدہ توحید سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کے اندر عقیدہ توحید کی ضرورت ہے، آپ اس کو اختیار کر لیں، مصیبتوں میں آپ کے لیے بہت بڑا سہارا عقیدہ توحید ہے۔ اور آگے بڑھیں، توحید سے ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج مسلمان اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہے، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ اللہ نے کہا قرآن میں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم مدد کریں گے کس کی؟ رسولوں کی۔ ہم مدد کریں گے کس کی؟ ایمان والوں کی، جن کے پاس عقیدہ توحید ہے۔ مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہی کلمہ پڑھنے والا اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے، یہی کلمہ پڑھنے والا اس کے ہاتھ میں کڑا ہے، یہی کلمہ پڑھنے والا اس کے بازو پر کسی منت کا دھاگا بندھا ہوا ہے، یہی کلمہ پڑھنے والا اس کی پنڈلی میں، اس کے پیر میں ٹخنے سے اوپر کسی ٹائپ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، یہی کلمہ پڑھنے والا فلاں صاحب کے آستانے کا سال بھر میں چکر لگاتا ہے، یہی کلمہ پڑھنے والا کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا اور مصیبتوں میں بگڑیاں بنانے والا مانتا ہے۔ ارے بھائی، جب آپ نے کسی اور کو سب کچھ سمجھ لیا، آپ نے وہ حق جو اللہ کا تھا، آپ نے وہ لیول جو اللہ کا ہے، آپ نے وہ رائٹ جو اللہ کا ہے، وہ کسی غیر اللہ کو دے دیا، کسی مخلوق کو دے دیا، اور مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا۔ بتاؤ، آپ مصیبتوں میں ہوں گے، آپ پریشانیوں میں ہوں گے، ظالم آپ کو مار رہا ہوگا، اور آپ یہ کہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے لوگوں کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اس کی مدد کرتے ہیں جو ہماری مدد کرتا ہے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں جو ہمیں ایک اور اکیلا تنہا معبود سمجھتا ہے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں جو ہمارے دین کے راستے میں آتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیو، توحید ہے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ 1000 کے مقابلے میں 313 بدر کے میدان میں جانے والوں کی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ جنگ احد میں صحابہ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے جب بکھر گئے، جب راستے میں مشکل آ گئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان مشکل حالات میں مسلمانوں کو، نبی کو سہارا دیا۔ اللہ مدد کرتا ہے۔ وہی مکہ جو چھوڑنا پڑا، اللہ نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر صرف 8 سالوں میں صحابہ کرام کی گودی میں مکہ کو واپس کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ توحید والے تھے، اور توحید والوں کی اللہ اس کائنات کے اندر ضرور مدد کیا کرتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج انسان بے چین ہے، پریشان ہے، الجھا ہوا ہے، ڈپریشن میں ہے، تکلیف میں ہے، بے چینی میں ہے، الگ الگ طرح کے وسوسے آ رہے ہیں اس کے ذہن میں۔ ان ساری بے چینیوں میں اسے سکون چاہیے، اسے امن چاہیے، اسے پیس چاہیے۔ اب اسے سکون چاہیے تو گانے سنتا ہے، اسے سکون چاہیے ڈرامے دیکھتا ہے، اسے سکون چاہیے میوزک کی دنیا میں جاتا ہے، اسے سکون چاہیے کسی کنسرٹ کے چکر لگاتا ہے، اسے سکون چاہیے کسی اور ایسی آوارہ محفلوں میں جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اگر ایمان والے ہو تو سنو، ایمان والوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یہ بات سن لو، کان کھول کر سن لو، امن چاہیے، سکون چاہیے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو نہ ملائے، اگر وہ عقیدہ توحید پر رہتا ہے، اولئک لہم الامن، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم سکون عطا کریں گے۔ امن چاہیے، سکون چاہیے، تو اللہ رب العالمین کی توحید کو اختیار کیجئے، اللہ آپ کی زندگی میں سکون لے کر کے آئے گا۔ اس لیے کہ جس کی زندگی میں سکون، جس کی زندگی میں توحید نہ ہو، وہ بے چین رہے گا، وہ پریشان رہے گا، وہ الجھا ہوا رہے گا، وہ کبھی یہاں کبھی وہاں جائے گا، اسے کسی ایک پل، کسی ایک کروٹ قرار نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی توحید کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ توحید
گناہوں سے بچنے کا بھی بہت بڑا سبب ہے. اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں عقیدہ توحید کی دولت ہونی چاہیے. سوال یہ ہے، مثال دیکھیے، صحابہ کرام، ہم صحابہ کرام کے پاس بھی ایمان، ہمارے پاس بھی ایمان، صحابہ کے پاس بھی عقیدہ، ہمارے پاس بھی عقیدہ، لیکن صحابہ کرام کے یہاں گناہوں کا گراف بہت کم ہے، بہت کم. بات صحابہ سے ہو گئے، انسان تھے، بعض صحابہ سے گناہ ہوئے، چھوٹے بڑے دونوں طرح کے گناہ ہوئے بعض صحابہ سے، لیکن ان کے گناہوں کا گراف بہت معمولی. اور ہمارا ہم 1 2 3 دن میں اتنے گناہ کر لیتے جتنے صحابہ نے پوری زندگی میں نہیں کیا. سوال یہ فرق کہاں ہے؟ ہم گناہ میں زیادہ کیوں ملوث ہیں؟ صحابہ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کے پاس عقیدہ توحید کی مضبوطی تھی. صحابہ ہماری طرح عقیدہ توحید میں گڑبڑ نہیں تھے. اس کی مثال سنیے، عقیدہ توحید مضبوط تھا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یہ عقیدہ ان کا مضبوط تھا. تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے کہ صحابہ کرام شراب کا دور چل رہا ہے. حالانکہ شراب پہلے حرام نہیں تھی، جائز تھی، شراب پیتے تھے صحابہ، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی. تھوڑے ٹائم میں کر کے اللہ نے حرام کیا. حرام کا حکم آنے سے پہلے صحابہ کرام ایک کمرے میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. اسی درمیان کسی نے اعلان کیا، الا او شراب پینے والوں سنو، ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی. اتنا سننا تھا صحابہ کا. اب شراب حرام کر دی گئی تو گناہ ہوگا نا، اب آگے پیئیں گے تو. صحابہ نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ یار گلاس میں ہے پی لوں، یہ نہیں کہا کہ یار مٹکے بھرے ہوئے گھر میں رکھے ہیں پھینک دیں گے ویسٹ ہوگا، اسے استعمال کر لیتے ہیں پھر چھوڑ دیں گے. نہیں، صحابہ کو حکم ملا اللہ کا، گلاس بھی توڑا، سراہی بھی توڑی، جام بھی نکال دیا اور مٹکے اپنے گھروں سے باہر پھینک دیے. بیان ہے کہ مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئیں، شراب سے بہہ پڑی. ہمارے ہاں یار اگلے ہفتے سے رمضان سے سگریٹ چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ والی نیکی فلاں ٹائم سے کریں گے، یہ والا گناہ ابھی کر لیتے ہیں، جوانی ہے، تھوڑا سا. ارے بھائی حکم آ گیا، چھوڑو. یہی ایمان ہے جس کا امتحان ہے عقیدہ توحید. یہی کام کرتی ہے آپ کی زندگی. عقیدہ توحید ہو، ارے یار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا حکم ہے. جب بندے کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اس اللہ کی خاطر چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ آپ یہ کہیں یار سگریٹ چھوڑنا اتنا آسان تھوڑی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ صحابہ سے زیادہ کسی غلط کام میں ملوث ہونے والے تھے؟ صحابہ شراب کے رسیا تھے، رسیا. ان کی گھٹی میں شراب تھی، عادی تھے وہ. ہمارے ہاں سگریٹ پینے والا نوجوان یار اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کی خاطر سوچ لو تو آسان ہے، اور نہ سوچو تو یقیناً مشکل ہے. صحابہ نے یہی سمجھا، عقیدہ توحید تھی، اللہ کی محبت کی خاطر چھوڑ دیا. نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن حرام ہو گیا ہے تو اب اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. جوا بھی حرام کیا. صحابہ جوے میں ملوث ہوتے تھے، اس لیے کہ پہلے ان کے ہاں جائز تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا، اعلان آیا، جوا بھی چھوڑ دیا. آج ہمارے ہاں آن لائن گیمبلنگ کی پوری ایک دنیا ہے جس میں ہمارے نوجوان اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ملوث ہیں. کیوں ایسا ہے؟ گناہوں میں ہم زیادہ کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تنہائی میں موقع ملا ہم گناہ کیوں کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدہ توحید کی کمزوری ہے. ہم عقیدہ توحید میں پکے نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، اس لیے گناہ کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتا. اور آگے بڑھتے، ایک بندے کی زندگی میں توحید نہیں ہے. میں نے شروع میں ایک بات کہی
کہ اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. لیکن یہی ایک بندہ ہے، توحید نہیں ہے اس کے پاس. اب توحید کی ضرورت سمجھیے کہ آپ مر گئے، میں مر گیا، اللہ نہ کرے، مرنا تو ہے لیکن جو آگے بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے اللہ نہ کرے. مثال کے طور پر ایک انسان مر گیا، جب مرا تھا تو توحید نہیں تھی اس کی زندگی میں، وہ توحید پر نہیں مرا، وہ شرک پر مرا، کفر پر مرا، کفر اکبر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مرا ہے وہ. اب اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آپ دیکھیں، مرنے کے بعد بھی لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ کو لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے نا، تو آپ زندگی میں توحید کو ضرورت سمجھو. اگر آپ کی زندگی میں توحید ہے تو یہ توحید، یہ عقیدہ توحید آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کی دعاؤں کا مستحق بناتی ہے آپ کو. اور یہ ایک بات سنیے، اگر زندگی میں عقیدہ توحید نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے، آپ مر گئے تو آپ کے لیے دعا کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ آپ کا پیارا، آپ کا دوست، آپ کی اماں، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، یہ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں، لیکن آپشن بند ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اگر یہ کلیئر ہے، یہ واضح ہے کہ مرنے والا شرک پر مرا ہے، تو کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرے، چاہے وہ مرنے والا اس کا اپنا رشتہ داری کیوں نہ. عقیدہ توحید اگر آپ کے پاس ہے، مرنے کے بعد لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، قبول بھی ہوتی ہیں. اور اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو پہلی بات دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد، اور اگر کسی نے کر بھی دیا تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہونے والی. اب سوچیں عقیدہ توحید کتنی بڑی ضرورت ہے ہمارے لیے. یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو باقی رکھیے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے. ایک اور چیز، بندہ مر گیا وہ، اب تو لوگوں کی دعا نہیں مل رہی ہے اس کو. اب قبر میں جائے گا نا تو جانتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون؟ توحید. سب سے پہلا توحید. عالم ارواح میں اللہ نے آدم کی پیٹھ سے نکالا تھا، سوال کیا تھا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے. وہاں بھی توحید. پیدا ہوئے تو بھی سب سے پہلے توحید، مر رہے ہیں تو بھی سب سے پہلے توحید. قبر میں فرشتہ آتا، منکر نکیر اٹھاتے، من ربک، اے بندے بتا تیرا رب کون؟ جواب آسان، لیکن دے گا جواب کون؟ جس نے دنیا میں توحید کے مطابق زندگی گزارا ہو. ورنہ اس آسان سے سوال کا جواب بھی نہیں بن پڑے گا. اور قبر میں بندہ مشرک کافر کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہاں افسوس مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون. کیوں؟ اس لیے کہ اس بدقسمت نے، اس بے وقوف نے، اس احمق نے زندگی کے اندر رب کو رب سمجھنے کے بجائے اس کے ساتھ کئی رب بنا لیے، کئی لوگوں کو شریک کر کے ان کی بھی عبادت کرتا تھا، ان کے سامنے بھی سجدہ کرتا تھا. اور اگر توحید ہے تو اللہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے، یعنی کلمے کے ذریعے، توحید کے ذریعے ایک ایمان والے کو اس کی توحید کا فائدہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، وفی الآخرہ، اور جب مرنے کے بعد اس کی آخرت کا سفر شروع ہوگا، قبر میں جائے گا تو اس کے کلمے اور اس کی توحید کا فائدہ ہوگا. منکر نکیر کہے گا من ربک، تیرا رب کون؟ توحید پر زندگی گزارا تھا، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. چاہے عربی آتی ہو نہ آتی ہو، عربی میں جواب دے گا. یہ توحید کی برکت ہے، توحید کی برکت ہے. توحید اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ثابت رکھے گا. ورنہ توحید نہیں ہے نا، قبرستان میں 100 لوگ، 200، 400، 500، 1000 کی تعداد بھی پہنچ جائے، یہ سارے مل کر کے دعا بھی کر دیں، توحید نہیں ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے والے، قبر کے عذاب سے بچنے والے نہیں. یہ تو قبر کی بات ہو گئی. اب بندہ قبر کی زندگی گزار رہا ہے،
قیامت آئے گی، اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اب اللہ کے سامنے بھی نجات چاہیے، تو اس دنیا میں بھی نجات کا سب سے بڑا راستہ توحید۔ چاروں دنیا، عالم ارواح، یہ فانی دنیا، برزخ کی دنیا اور آخرت کی دنیا، ان چاروں دنیاؤں میں سب سے پہلے نمبر پر توحید، اس لیے کہ اللہ هو الاول، وہی تو سب کچھ ہے نا، اسی نے بنایا ہے، سب کچھ دیا اسی نے ہے، وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو مانا جائے، اس کو پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھا جائے۔ تو آخرت میں نجات کا سب سے بڑا ذریعہ توحید، توحید ہے۔ اللہ کے بندو، توحید نہیں ہے تو نجات نہیں ہے، نجات نہیں۔ اللہ نے سورۃ الحاقہ میں کہا، اللہ کہے گا مجرم کے حوالے سے، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے، وہ سمجھ جائے گا کہ جہنم میں داخل کیا جانا ہے مجھے۔ اللہ کہے گا پکڑو اس کو زنجیروں میں جکڑو، اس کو 70 گز کی زنجیر میں باندھ کر لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس توحید کی دولت نہیں تھی، اس نے عقیدہ توحید سے کمپرومائز کیا، سمجھوتا کیا، اللہ کو اللہ نہیں مانا، اللہ کو معبود نہیں مانا، اللہ کو رب نہیں مانا، اللہ کو خالق نہیں مانا، اور مانا تو اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مانا تو اس کے ساتھ کسی اور کی بھی پرستش کی۔ اس کا جرم یہی ہے کہ یہ توحید والا نہیں تھا، اٹھا کر پھینک دو اس کو جہنم کی۔ توحید نہیں ہے تو نجات نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر، بھئی ہمارا نام فلاں ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں فلاں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، تو نبی ہمیں بچا لیں گے، نبی کی شفاعت مل جائے گی۔ وہ اللہ کے بندو، نبی کی شفاعت بھی اسے ہی ملے گی جس کے پاس توحید ہوگی۔ جس کے پاس توحید نہ ہو، وہ دنیا میں کتنا بڑا عاشق رسول کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں کتنا بڑا تعزیہ کیوں نہ تیار کرتا ہو، وہ دنیا میں کتنی بڑی بڑی مجلسیں اور محفلیں کیوں نہ منعقد کرتا ہو، اگر توحید نہیں ہے اور وہ دنیا میں یہ سمجھ رہا ہے نبی کی شفاعت آخرت میں ملے گی، جنت ہماری ہے۔ سوال ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال ہے، جواب دے دیجئے۔ کہا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جسے آپ کی شفاعت ملے گی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آیا، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ کہا ابو ہریرہ سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے بڑا مستحق وہ ہوگا، سب سے خوش نصیب وہ ہوگا میری شفاعت پانے کا، جس نے سچے دل سے دنیا میں کلمہ پڑھا تھا، توحید پر تھا، توحید پر زندگی اختیار کیا، گزار دیا، وہی بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے بڑا مستحق ہوگا۔ میرے بھائیو، گنہگار ہیں ہم، خطا کار ہیں ہم، اللہ کی معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوگا بھی، گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، شیطان بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، برائیاں بھی ہیں، فتنے بھی ہیں، برائی کرنا آسان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا یہ تو بتاؤ، ذرا یہ تو سوچو، شرک پر کون مجبور کر رہا ہے آپ کو؟ زنا چلو مان لیا آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، زنا مان لیا کہ آپ جو ہے آپ جھوٹ مرضی سے بولتے ہیں، فائدے کے لیے بولتے ہیں، آپ کسی کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کوئی غلط حرکت کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، آپ کاروبار چمکانے کے لیے مال کو، ڈیمیج مال کو اچھا مال بول کر کے دھوکہ دے کر بیچ دیتے ہیں۔ باقی گناہ کرنے میں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ریزن ہے، یہ تو بتاؤ شرک کرنے کا آپ کے پاس کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے؟ کون شرک پر مجبور کر رہا ہے؟ کون آپ سے کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، مار دیے جاؤ گے؟ صحابہ کرام جیسے حالات نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک سے ایک بڑے مجرم پڑے تھے، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، یہاں تک کہ گزرے زمانے میں اس توحید کی وجہ سے لوگوں کے جسم کو لوہے کے آروں سے کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا گیا۔ ان کے جسم سے اس توحید کی وجہ سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نکال لیا گیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے توحید نہیں چھوڑا۔
آج ہم بڑی آسانی سے توحید چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جنت ہماری ہے، یہ سمجھتے ہیں قبر میں آسانی ہوگی، یہ سمجھتے ہیں نبی کی شفاعت ملے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے بندے کو، ایسے انسان کو نہیں ملنے والی۔ اور ایک آخری بات، توحید اتنی بڑی ضرورت ہے۔ آپ مال کو ضرورت سمجھتے ہیں نا، مال ضرورت ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے توحید کے مقابلے میں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمین بھر کر کے سونا ہو اور ایک طرف توحید ہو، کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک بندہ کفر پر مر گیا، شرک پر، مان لو کہ اس کے پاس زمین بھر کر کے سونا ہے، اللہ کے پاس لے کہے اللہ یہ زمین بھر کر کے سونا لے لو، بدلے میں مجھے جنت دے دو، اللہ کہتا ہے فلن یقبل، قبول نہیں کیا جائے گا۔ توحید اتنی بڑی دولت، زمین بھر کر، 1-2 کلو سونا نہیں، 1-2 آدمی کی دولت نہیں، زمین بھر کر کے سونا کسی کے پاس ہو اور وہ کہے اللہ زمین بھر کے سونا لے لو بدلے میں جنت دے دو، تو اللہ کہتے نہیں یہ سودا قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا سے شرک اور کفر کر کے آئے تھے، تمہارے پاس توحید کی دولت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے، سمجھیں اس پر، اسی کو بچانے کی فکر کریں، کوشش کریں، اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کریں۔ زندگی میں توحید نہیں ہے تو اسے لانے کی کوشش کریں، توحید کو بچانے کی کوشش کریں، استقامت اختیار کریں، اور استقامت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک کرنے سے بچیں، اس لیے کہ توحید ہے سب کچھ ہے، اور توحید نہیں ہے آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کا گھاٹا، خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم اور باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔